رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ وَنُسَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ اعراف چل رہی ہے، نام پارے کا دوسرا نصف ہے۔ اس کے اندر آج کی پہلی آیت کے اندر یہود کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، جو احکام خدا بندی میں غلط تعویلیں کرنے والے لوگ ہیں، اور سبق دیا گیا سارے لوگوں کے اللہ کے کلام کے اندر، نبی کے کسی حکم کے اندر غلط تعویلیں نہ کیا کرو۔ یہود دریا کے کنارے ایک جماعت رہتی تھی، اور وہ بڑے مچھلی کے شوقین تھے۔ ان کا امتحان ہوا کہ ہفتے والے دن تم شکار نہیں کر سکتے مچھلی کے، باقی 6 دن موزی کرو۔ وہ کھاتے پیتے رہے، ایسے ایک وقت گزر گیا۔ ان کا امتحان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے والے دن بالکل تہہ میں بیٹھ جائیں، نہیں، ہفتے والے دن ظاہر ہو جائیں اور آگے تاہ میں بیٹھ جائیں۔ وہ 6 دن وہ شکار کرتے، کنڈیاں لگاتے، جال پھینکتے، کچھ بھی مچھلی نہیں آتی۔ 7ویں دن، وہ ہفتے والے دن، مچھلیاں منہ نکال کر موٹی موٹی اوپر دریا پانی سے نظر آتی ہیں۔ کچھ دن تو صبر کیا، لیکن بعد میں ان کو صبر نہیں ہو سکا، تو انہوں نے ہیلا کر دیا، گڑھے بنا لیے دریا کے کنارے، اور ان کے منہ دریا میں کھول دیے تاکہ پانی گڑھوں میں آئے گا، مچھلیاں بھی آئیں گی۔ وہ مچھلیاں بھی آتی تھیں، وہ گڑھے کا منہ شام کو بند کر دیتے تھے، اور اتوار والے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے، آسان تھا۔ پھر 3 جماعتیں ہو گئی، ایک نے روکا، ایک جماعت روکتی تھی، دوسرے نہیں روکتی تھی۔ جو روکنے والے تھے وہ بھی پھر 2 قسموں میں، کچھ مدت تک روکتے رہے، پھر کہا یار ٹھیک ہے، جب یہ نہیں مانتے تو ہم خواہ مخواہ کا روزانہ ان کے ساتھ کیا جھگڑا کر سکتے ہیں، چھوڑو پرے۔ اور دوسرے کہتے کہ نہیں، ہم آخر تک ان کو روکتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم تو روکتے رہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے، باز آ جائیں۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی، ذکر اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، تو روکنے والوں کو اللہ نے نجات دے دی، اور جو عمل کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، میثاق کا ذکر ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم میثاق کی روز تو وعدہ کر کے آئے ہو، اب کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی کون بنا ہوا، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے عہد یاد دلا دیا، قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم تو بھول گئے تھے، یہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہر آدمی خود مکلف ہے، سمجھ رکھتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کوئی جتنا بھی نیک اور پرہیزگار ہو تو اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک بلعم بن باعور بزرگ تھا، مستجاب الدعوات، وہ بھی پہلی امتوں کا ہی بندہ ہے، اور اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا، وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اللہ قبول کر لیتے۔ ہاں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی دشمنوں سے ہوئی تو دشمنوں نے بلعم بن باعورہ سے کہا ان کے خلاف بد دعا کرنے۔ پہلے تو وہ ڈٹا رہا، لیکن بیوی کے
بیوی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی اور لالچ بھی کافی آ گیا، تو آخر کار اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع تو کی، لیکن اللہ نے ان کی زبان سے نہیں نکلنے دیا، اور بلکہ ان کے خلاف جس دعا کر رہے بد دعا کر رہے تھے ان کے خلاف بد دعا نکلتی تھی، اور اس کا اپنا حشر یہ ہوا کہ زبان لٹک گئی، کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ فرمایا اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحَثَ وَتَتْرُكُهُ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس پر بوجھ لا دیں یا نہ لا دیں، ہر حال میں گرمیوں سردیوں میں یہ ہانپتا رہتا ہے، یہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس واسطے نمازی بھی اللہ سے جو ہے مانگے، یا اللہ آپ نے توفیق دیا اور اس پر استقامت دے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی اس کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسلام کی طرف۔ تو بہرحال وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو اللہ کو پکار سکتے ہو، باقی ناموں کو چھوڑو، الرحمن، رحیم، قہار، جبار، اللہ، رب، یہ جو بھی نام ہیں سب ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کام اعتراض ہی کرنا ہے، وہ کرتے رہیں تو اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکار سکتے ہو، دعائیں مانگ سکتے ہو۔ الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں نا، ہم یہ نہیں ضرور جلدی جلدی پکڑ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، قیامت کے بارے میں پوچھیں کب قائم ہوگی، کب قائم ہوگی؟ فرمایا اس کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، علم غیب میں بھی نہیں رکھتا۔ اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا تو تمام خیر جمع کرتا، کبھی مجھے احد میں تکلیف نہ ہوتی، فلاں جگہ تکلیف نہ ہوتی، نہ کوئی پریشانیاں ہوتی، تو پہلے ہی بندوبست کر لیتا۔ لیکن علم غیب اللہ جانتا ہے، اور قیامت کا صحیح وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، ایک جوڑا ہوتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، بیوی بھی اس کی اسی سے پیدا کی، اور اس کے بعد آگے ایک مطلق جوڑے کا ذکر ہے۔ ایک جوڑا ایسا ہوتا ہے جن کی شادی ہو جاتی ہے، آپس میں ملتے ہیں، بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، جب ان کو امید ہوتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک بچہ، صالح بچہ، درست بچہ نصیب فرما، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر کریں گے۔ لیکن جب ہم بچہ دے دیتے ہیں صحیح سالم، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے داتا دربار پر منت مانی تھی، وہاں سے بچہ ہو گیا۔ شاہ دولہ کے لیے میں اپنے زمانے کے اپنے وقت کے لوگ دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا پتھروں یا پانوں کی طرف یا سورج یا چاند کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہیں؟ یہ تو ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور ان کو خالق انہوں نے کیسے بنا لیا؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کی مدد کیسے کریں گے؟ بے شک تم بلاؤ اس کو، وہ تمہاری اتباع نہیں کر سکتے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، یا کان ہیں جن سے سن سکیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو پکار دے، خریدو شرکاءکم ثم کیدون، اور مجھے دھمکیاں دینے والوں اپنے معبودان باطلہ کو بھی بلا لو، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف مجھے مہلت نہ دو۔ یہ بھی بڑی ایک جرأت مندانہ جرأت ہے کہ حق پر ڈٹ جانا، مقابلے میں خواہ کتنی فوج کتنا ملک کیوں نہ ہو، ڈٹ جائے اس پر نہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، پھر میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا دوست اللہ ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اخلاقی کریمانہ سکھائے، فرمایا آپ معاف کر دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، جاہلوں سے اعراض کر دیا کریں۔
اگر شیطان آپ کو کوئی جو ہے چوکا لگائے یعنی وسوسہ ڈالنا چاہے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو پرہیزگار لوگ ہیں شیطان کے وساوس بھی ان کو آتے ہیں، کبھی وہ غلط کام کی طرف بھی متوجہ ہونے لگتے ہیں لیکن فوراً ہی وہ چونک جاتے ہیں، اپنے مقصد کو دیکھتے رہے ہوتے ہیں، شیطان کی اتباع سے بچ کر رحمان کی اتباع میں آتے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جائے تو چپ کر کے سنا کرو تاکہ رحم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ بھی یہ ہے گڑ گڑا کر چپ کے اونچی آواز میں شور مت ڈالا کرو۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا خفی انداز میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ مسلمانوں وہ تو ہیں ہی نیک، تم تو مسلمان ہو، انسان ہو، نیک بھی ہوتے ہو برے بھی ہوتے ہو، اس کے تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتے؟ یسألونک عن الانفال، سورہ انفال شروع کیا، انفال کا معنی غنیمتیں، فرمایا یہ غنیمتیں جو جہاد میں ملتی ہیں یہ اس امت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر رحمت فرمائی اور ایک انعام دیا، خصوصیت ہے کہ جہاد میں جو مال جمع ہو جائے یہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلے جب جہاد ہوتا تھا تو مال کو جمع کر کے رکھ دیتے تھے، آگ اس کو آ کر جو ہے جلا کے رکھ دیتی، یہ قبولیت کا طریقہ ہوتا۔ اب وہ مال آپس میں تقسیم کر لو، اور تقسیم کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو اپناؤ، اور اصل چیز تو ایمان ہے۔ غنیمت کیا چیز ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو ہر آدمی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، مگر ہم بتاتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہے تو اس کا دل روب میں بڑھ جائے، جب اللہ کی آیات کا ذکر ہو تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے رہیں۔ یہ 5 صفات جس میں وہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق مومن ہے، سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں اور بخشش ہے اور اس کے کریم ہے۔ آگے جہاد کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، مال غنیمت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جوان کہ ہم جہاد کیا ہے یہ حصہ ہمارا ہے، بوڑھوں کا نہیں ہے۔ بوڑھے کہتے تھے ہم تو تمہیں سمجھاتے بھی رہے اور تمہارے ساتھ جو ہے مدد کے لیے بھی ساتھ شریک رہے، تو ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کا بھی نہیں ہے، ہمارا ہے، اور ہم جب چاہیں ہم اپنے رسول کو بتائیں گے، جس طرح وہ حکم دیں گے اسی طرح آپ تقسیم جو ہے قبول کر لیں۔ آگے علتیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے تمہارا، تم تو جنگ کے لیے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ بھی کیا، جس قوم 2 جماعتوں میں سے جس کے ساتھ بھی تم جنگ کرو گے کامیابی ہم دلا دیں گے، لیکن بڑی مشکل سے تم نکلے تھے، تو پھر تم غنیمت کے حقدار کیسے بن گئے؟ پھر اس جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بارش برسائی، جس طرف تم تھے ادھر ریت تھی، پاؤں دھس جاتے تھے اور پانی بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف پکی جگہ تھی اور پانی بھی قریب تھا۔ ہم نے بارش برسا کر ریت کو سیمنٹ کر دیا اور پانی تمہارے گھروں میں پہنچا دیا، اور تمہیں اونگ بھی عطا فرما دی۔ یہ ساری نعمتیں یہ ہیں، اور پھر ہم نے فرشتے بھی بھیجے، وہ تمہاری مدد کر رہے تھے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اے فرشتوں میرے بندوں کو تم ذرا تقویت دو، ثابت قدم رکھو، ہم کافروں کے دل میں روب ڈال دیں گے اور تم ان کی گردنیں کاٹ دو، اور ہر پورا جو مقابلے میں اٹھے اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یہ قانون جہاد ہے۔ فرمایا جب جہاد میں کھڑے ہو جاؤ اور تو واپس تم نے نہیں آنا، فاتح ہو کے واپس آؤ، اور یا پھر اپنی جان قربان کر کے جنت میں جاؤ۔ جو آدمی ویسے واپس آ گیا تو پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا، ہاں الا یہ کہ فیصلہ بدلنے کے لیے یا اپنی جماعت کے ساتھ
ساتھ واپس آنے کے لیے لڑتا لڑتا آگے نکل گیا تھا، وہ پیچھے آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جب تم انہیں مار رہے تھے تو تم نہیں مار رہے تھے، ہم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ اے میرے محبوب، آپ نے جو مٹی ڈالی تھی، جو ان کی آنکھوں کے اندر ان کو تجھیا دیا تھا، وہ آپ نے نہیں ڈالی تھی، ہم نے ڈالی تھی۔ او مشرکو، تم فتح چاہتے تھے، وہ تو آ گئی ہے، اگر باز آ گئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر تم دوبارہ پھر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو ہم بھی لوٹیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور تم پھر بھی ذلیل ہو کے جاؤ گے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا مال اولاد اسلحہ کوئی کام نہیں آئے گا، اس واسطے کہ ان اللہ مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ جہاد کے سارے قانون ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نافرمانی مت کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ سننا تو اس کو کہتے ہیں سمجھے بھی اور عمل نہیں کرے۔ جو آدمی صرف سن لے سمجھے نہ، یا سمجھ لے عمل نہ کرے، اس کو سننا نہیں کہتے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم، بعض جو جانور، یہ تو کافر مشرک، یہ عام جانوروں کی طرح صم اور بوکو بہرے اور اندھے ہیں، عقل بھی نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، وہ تو تمہیں زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذین، یار فتنے سے بچ کے رہو، کیونکہ وہ فتنہ جب آ جاتا ہے، یعنی عذاب جب آ جاتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑتا، اس میں جو اپنے آپ کو نیک بنا رہے تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں۔ اس واسطے کوشش کریں کہ اس عذاب سے بچے رہیں۔ جو آدمی عذاب والا کام کر رہے ہیں ان کو روکتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت بھی نہ کرنا، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا۔ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہاری آزمائش ہیں، اللہ کے ہاں تو بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو ہم تمہیں فرقان دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور تمہیں حق اور باطل واضح طور پر نظر آئے گا، اور تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہیں صاف ستھرا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ آپ کے خلاف تو مشرکین نے بڑی چالیں چلی، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے، قید کے بھی، لیکن کسی نے بھی کامیاب نہ ہوئے۔ ہم نے تمہیں صحیح سالم مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے میرے پیغمبر جہاں آپ ہوتے ہوں تو ہم اس قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب وہاں آپ موجود ہیں، اور جس قوم کے اندر استغفار کرتے ہو تو ہم اس قوم پر بھی عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ لوگ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، اس واسطے کی مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں اور بچائیں، یہ ان کے لیے حسرت ہوگا، یہ خود مغلوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غالب کریں گے۔ وَإِن وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حکم اصل قتال کا ہے، وہ بھی سنتے چلے جاؤ۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس وقت تک کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، شرک نہ رہے، کفر نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب ہم تقسیم کا طریقہ بتاتے ہیں، جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے گا اس کے 5 حصے کرو، ایک حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دے دو، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، بیمار ہوں یا طاقتور ہوں، وہ بھی ہوں، ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، اور تم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے، ہم نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، تمہیں ان کی نظر میں زیادہ کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے تم جو ہے لڑے اور کامیاب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اصول جہاد یہ ہے کہ جب تم
جہاد میں چلے جاؤ تو فثبتو ثابت قدم رہنا، اللہ کو بھی ساتھ یاد کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہے اس کو فوراً مان لینا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی روب زور چلا جائے گا اور دشمن تمہارے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشرکین کی شیطان نے جو ہے مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ قریب آیا تو وہ ڈر کے بھاگ گیا، فرشتوں کو شاید دیکھ لیا، وہ کہنے لگے میں تو چلا جا رہا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور ادھر منافق الٹا مسلمانوں کو کمزور کرنے میں لگے تھے اور کہتے تھے هؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تھوڑی سی جماعت ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں خامخواہ کٹنے کے لیے جا رہی ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے رہے تم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ ان ظالموں کو جب اللہ تعالیٰ ان کی روح نکالنے کا حکم دیں گے فرشتوں کو تو وہ روح بھی نکالیں گے اور ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر پیٹ مار بھی ڈالیں گے۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہ، ان کی حالت فرعونی اور ان کے سے پہلے کافروں کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حالت اور اپنے حکم کو نہیں بدلتے جب تک کہ یہ لوگ اپنی حالت خود نہ بدل لیں۔ الذین آتوا منہم ثم ینفذون فی کل ما، کیا آپ عہد کریں اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی بھی ساتھ باقی نہیں رہا، اور ایسے ان کو ماریں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت پکڑے۔ فَإِمَّا تَسْتَخِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اگر تم ان کی خیانت سے ڈرتے ہو تو ان کو سیدھا کہہ دو کہ بھی ہمارا معاہدہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں، کیونکہ خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری بھی رکھو، تیاری پہلے ایمان کو مضبوط کرو اور اس کے بعد مادی طاقت، اسلحہ، مال، دولت بھی، بے شک فوج بھی تم تیار رکھو، اس سے تمہیں منع نہیں فرمایا۔ اصل ایمان کی تیاری ہو کہ ایمان مضبوط کرو، اور دنیا کی باقی چیزیں بھی جو اللہ کے حکم سے اجازت ہے وہ بھی تم جو ہے مہیا کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ لوگ تمہارے سامنے جھک جائیں اور صلح کی دعوت دیں تو تم ان کی جو دعوت کو قبول بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اگر وہ صرف دھوکے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دھوکہ تمہیں دے نہیں سکیں گے، اس واسطے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنی مدد تمہارے ساتھ کرے گا اور ایمان جو والے جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جو آپ کے پاس ایمان لا چکے ہیں ان میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا جوڑ دیا کہ یہ ایک مشت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو جوڑنے کے لیے دنیا کی ساری دولتیں بھی ختم کر دیتے تو آپ ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یا ایھا النبی حرض المومنین، اے میرے پیغمبر مومنوں کو جہاد پر ذرا جو ترغیب بھی دیں اور ان کو ابھارے بھی، اور ہم وعدہ کرتے ہیں اگر یہ 20 ہوں تو 200 پر غالب ہوں گے، اگر 100 ہو تو 1000 پر غالب ہو جائے گا، اتنی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ الآن خفا، جب تمہاری کثرت ہو گئی تو ہم نے حکم میں تھوڑی سی ترمیم کر دی، تمہارا 1 ہو تو 2 کے مقابلے میں لڑے گا، 100 ہو تو 200 کے مقابلے میں، 1000 ہو تو 2000 کے مقابلے میں لڑے تو اللہ تعالیٰ غالب فرما دیں گے۔ مال غنیمت بدر کے اندر جو تقسیم ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر خوش نہیں تھے، اس پر تو تقسیم پر تو خوش تھے لیکن اس پر مجاہدین اپنا جو قیدیوں کو چھوڑ دیا، وہ فرمایا نہیں ان کو بھی مار دینا تھا جن کو تم نے قید کر دیا، ایک دفعہ اسلام کی دھاک پوری بیٹھ جاتی، آئندہ کافر تمہارے سامنے سر نہ اٹھا سکتے، اور نہ چھوڑو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اور مسلمانوں کیوں نہیں لڑتے ان کے ساتھ جو یہ اپنے قسموں کو توڑتے ہیں، پیغمبر کو گھر سے نکال بھی دیا انہوں نے ابتدا کی، تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟
قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، انہیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گے، تمہارے سینوں کو جو ہے شفا دیں گے۔ ہم حسب من تترکو، اے مسلمانوں تمہارا بھی تو امتحان ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک دفعہ آمنا کہہ چکے اور بس کافی، ہم دیکھیں گے کہ یہ جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں یا غیر کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ ما کان للمشرکین یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، کوئی کافر مسجد کو آباد نہیں کر سکتا کفر کی حالت میں، اور اس واسطے کہ ان کے کوئی نیک عمل ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم بتاتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے جو قیامت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسی انتظامیہ ہونی چاہیے، پکے عقیدے ہوں، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صرف کوئی نیکی کا کام کر دینا، یہ جب تک ایمان نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے تھے ہم تو حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، مسجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہاں ہو سکتا ہے مسجد کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا اس شخص کی طرح جو ایمان لائے اور قیامت اللہ اور قیامت کے دن پر اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ لا یستوون عند اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مال خرچ کیے، جان خرچ کی، ان کا درجہ اونچا ہے اور یہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں اور رضا کا پروانہ دیتے ہیں اور جنت عطا فرمائیں گے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اور ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو اور اپنے بہن بھائی بھتیجوں کو دوست، اگر وہ کفر کو پسند کرے تو یاد رکھو جو اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ ظالم ہے، ہماری فہرست سے خارج ہے۔ قل ان کان آباؤکم، کان کھول کے سن لو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خامند اور تمہارے قبیلے کے لوگ اور تمہارے وہ مال جن کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، تمہاری جو مال جن کو کماتے ہو، وہ تجارت جن کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند آتی ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں اور اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صبح یا شام کسی وقت بھی آئے گا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ ہم نے تمہاری مدد پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے بھی کی ہے، اب بھی کریں گے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے۔ حنین کو یاد رکھو جب تم اپنی کثرت سے ذرا کچھ نازاں تھے، ہم نے کہا اچھا پھر اپنی کثرت کا اندازہ بھی لگا لو، پھر وہ وقت بھی آیا تمہارے لیے کشادہ زمین بھی تنگ ہو گئی اور تم پریشان ہو گئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، تمہارے دلوں میں سکون محتاط کر دیا اور کافروں کو سزا دی اور مسلمانوں کی مدد کی، رسول کی مدد کی۔ ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس، کیوں نہیں لڑتے؟ لڑو، یہ مسجد ہم حرام سے تمہیں نکالتے ہیں اور یہ پلید قسم کے لوگ ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہے عیلۃ البوک کا کہ ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہم کہاں سے کھائیں گے، یا کیا یہ غیر مسلم تمہیں کھلا رہے ہیں؟ کھلانے والا تو اللہ ہے، اگر یہ تمہارا عقیدہ نہیں تو پھر تم مسلمان کہاں سے آ گئے ہو؟ اللہ نے دینا ہے، اللہ ہی نے کھلانا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرو۔ کافر الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو ان کے ساتھ لڑو جو نہ ایمان لائے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو، اور حرام کرتے ہیں اپنی طرف سے، حلال کرتے ہیں اور دین حق کو چھوڑ کر غیر کی جو ہے اتباع کرتے ہیں۔ اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہو رہے ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ لڑنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی یہ مومن ہیں، کیوں نہیں لڑتے؟
وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، ان کو تو حکم تھا صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ اللہ کے نور کو بجھانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بجھا سکیں گے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کریں گے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے اور حق دین دے کر بھیجا ہے، وہ غالب کرے گا سارے ادیان پر۔ اس کو صرف اللہ کی بات مانتے ہوئے اللہ کی پیغمبر کی قیادت میں یا دنیا میں کوئی بھی قائد قیامت تک آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ ایمان والوں یہ جو یہود اور نصارہ ہے یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سونا چاندی جو آدمی جمع کرتا ہے اس میں خرچ نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ وہ سونا چاندی جہنم میں گرم کر کے ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو اور ان کے پشت کو داغا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا۔ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بے مان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیک بنا فرما بردار بنا، نیک بنا فرما بردار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ